ویلکم بیک ڈاکٹر صاحب. جی سر, میرا سوال وہی ہے جو جی سر بالکل میں اسی بات سے وقفہ سے پہلے ہم دو 9 مئی جی سر میں ابھی تک تو وہ جو پہلا جو میاں صاحب سے آپ نے بلکہ سیاسی 9 مئی بھی ہے اگر تینوں کا اگر بیان کرتے جب خوشیوں کی بات ہو تو اس کے اندر وہ تذکرہ نہیں کرنا چاہیے جو تضادات کا ہو. تو ہم نئی مئی جو ہے 1945 کے اوپر رہیں گے اور پھر جو پچھلے سال کیا اس کے ساتھ ہی ہم رکھیں گے 81 ایئرز اور وہ اس کے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ. تو جو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہماری افواج کے بیان دیا جنرل صاحب نے, تو میں تو اس کے اوپر بڑا عقیدت مند ہوں, عقیدہ رکھتا ہوں اور خدا کرے کہ اسی قسم کا ہی رہے اور میرا یقین ہے کہ ایسا ہی ہے. لیکن یہ کہنا اس کے لیے جو کہا تھا جی ISPR کے جنرل صاحب نے جو فرمایا تھا کہ احمد شریف صاحب نے کہ ہم تیار ہیں ہر اس ایکشن کے لیے کہ جو بھی عیار دشمن ہمارے خلاف کرے گا, اینڈ وی آر ود ویری اوپن آئیز. ہم اس کو دیکھ رہے ہیں. اب ہماری افواج کا جو ہے نا اوفینسو یا اگریسو ایٹیٹیوڈ ہوگا اگر انڈیا نے کچھ گڑبڑ کی تو دیکھیں میں سمجھتا ہوں سر جب جو جنگ ہے نا سر وہ لفظ تو اگر آپ نے چونکہ پہلے ایک اور 9 مئی کا کہ جنگ اور محبت میں سب چیزیں جائز ہوتی ہیں, تو جب جنگ ہے جس کا میرا ماننا ہے کہ پاکستان کی افواج نے کبھی اگریشن وہ نہیں دکھایا اگینسٹ انڈیا. ہم نے ہمیشہ ڈیفینسو ان کیس آف اگریشن آف دی انڈیا وٹ ہیز بین شون لاسٹ ایئر جو ہمارے ساتھ ہے 2025 کے اندر الحمدللہ اللہ کے فضل سے میرا یہ بڑا یقین محکم ہے اللہ کے کرم سے اور نبی اکرم کے صدقے نبی ہمارے اوپر خدا کی خاص رحمت ہے کہ اس وطن عزیز کی خاطر گو کہ ہمارا دل ابھی بھی چھلنی ہے کہ 71 کو ہم نہیں بھول سکتے کہ ہمارا ایک ملک یا 2 لخت ہوا, لیکن اس کے باوجود جو ہمارے ساتھ جو موجود ہیں اس ملک کے دفاع کی خاطر ہماری افواج جس کے اندر بری بحری اور ہوائی افواج جو ہیں ہماری ایئر فورس جو ہے ان کا جو کولیبریشن ہے الحمدللہ وہ ہمارا سر فخر سے ہے کہ ہم اس کے اوپر بلیو کرتے ہیں کہ ماڈرن ٹیکنالوجیز اور جتنا اس کا استعمال ہے اور ہندوستان کے باوجود دیکھیں نائی صاحب جیسا میں شروع میں بھی عرض کر رہا تھا کہ ہر چیز سرمایہ نہیں ہوتا. میں رشیا بھی آتا جاتا دیکھا ہے کہ سیکنڈ ورلڈ وار کی پرانی جو چیزیں تھیں how they keep them, how I keep my house, میرے اپنی معیشت کو ٹھیک کرنا اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. یکجہتی کبھی ہوا نہیں کرتی, ڈفرینس اور اوپینین ہوتے ہیں, یکجہتی ہماری موجود ہے. یہ بڑا ہمارا ایک بن گیا جی ملکی یکجہتی یا قومی یکجہتی کی پولیٹیکل سٹیبلٹی جو ہے نا اس کو بھی آپ انکلوڈ کریں. اسی کو میں پولیٹیکل سٹیبلٹی کی خاطر کہ جب ہمارے پاس کوئی دشمن ہے باہر سے تو اس کے ساتھ ہماری پولیٹیکل سٹیبلٹی اور ہماری پولیٹیکل پارٹیز دے آر آن ون پلیٹ فارم, اس کے ساتھ کبھی نہیں. ٹھیک ہے, باقی ایسا نہیں ہو سکتا کہ میری سوچ اور آپ کی سوچ ایک, لیکن ایک سوچ کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ اتفاق ضرور کرنا چاہیے, ایگری ٹو ڈس ایگری, جو کہ بنیادی جمہوریت کے لیے اگر ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے ساتھ اور اس میں زیادہ پھر شعور کے لیے میں اسی طرح شعور کے لیے آنا چاہیے. میں مئی کی طرف ابھی آپ کے 9 مئی کی خاطر اب دیکھیں یہ جو نازیز جو حکومت تھی وہاں کی جرمن ہٹلر نے جو سیکنڈ ورلڈ وار شروع کی جو کہ 6 سال کے قریب وہاں پہ چلتی رہی, اس کا اینڈ جو جس کے ہیروز تھے پریکٹیکل ہیرو جو کہ وہاں پہ جنہوں نے قربانیاں دیں 27 سے 35 لاکھ کے قریب کہا جاتا ہے کہ انسان کی جانوں کا نذرانہ پیش کیا, وہ تھے رشین رشین کہنا بھی ذرا غلط ہوگا, دیز ور دا سوویٹ جو کہ 15-17 ریاستیں اب جا کے ملی ہیں, اور ان کی جنگ تھی کہ جو نازی حکومت تھی جرمن جو تھی, آج کا ایئرپورٹ جو ماسکو کا ہے نیازی صاحب وہ بھی اس وقت مفتوح میں تھا, اور آج بھی انہوں نے بڑی ساری وہاں پہ لگایا ہوا کہ یہاں تک جو وہ افواج تھی وہ آ چکی تھی. اس وقت کے جو کمانڈر چیف اور جنرل سیکرٹری آف دی کمیونسٹ پارٹی آف دی سوویت یونین جس کا جانتے ہیں کہ اسٹالن, ہاؤ اسٹرانگ ہی واز, لڑائی نروس کی لڑائی کے ساتھ ہی ہے. اس کو کہا گیا کہ اسٹالن آپ یہاں سے جو دارالخلافہ ہے یہاں سے شفٹ ہو جائیں, تو اس نے انکار کیا, ہی ریمینڈ ود دا کریملن. اور یہ وہی وہ جذبہ ہے, اور اسی طرح سے ہماری افواج کے ساتھ جو ہم کوئنسائڈ کرتے ہیں, اور میں جذبے کے اوپر زیادہ زور دے رہا ہوں کمال کا جو اس کو سیٹ کیا گیا اسٹالن کو,
تو اس میں جو آ کے جو تھا پھر ایکسٹینشن اور باقی جو چیزیں بھی ہوئی وہ الگ ہے, لیکن دیٹ واز دا برلن, جبکہ 9 مئی کو جا کے 45 کو ایک فتح کا جھنڈا وہاں لہرایا گیا. اور فتح کا جھنڈا میں سمجھتا ہوں سر جی, میرے جیسا ایک چھوٹا سا عاجز آدمی, یہ نہیں ہے کہ ملٹری جیتی تھی. میں سمجھتا ہوں سر دیٹ واز دا وار وننگ, انسانیت نے جنگ جیتی. میں اگر سنگل لائنر مجھے کہیں تو انسانیت نے, شعور نے اور آگہی نے وہ جنگ جیتی تھی. جب لوگ اپنے وطن کے لیے مرنے کے لیے تیار ہوں تو جنگ انہوں نے جیتی تھی. کین یو امیجن کہ اسی سیکنڈ ورلڈ کے اندر وار اگینسٹ جاپان کہا جاتا ہے چائنا کے اندر, چائنا کی بھی اتنی ہی قربانیاں ہیں تقریباً اس سیکنڈ ورلڈ وار کے اندر. لیکن آپ کے لیے یہ سرپرائز ہوگا, میرے لیے تو سچی بات ہے, اٹ واز اے گریٹ سرپرائز بیکاز آئی نیور ہرڈ اباؤٹ اٹ کہ چائنیز اپنی ان کا تذکرہ کرتے ہوں کہ ہماری اتنی انسان ہو. بٹ چائنیز لرنڈ اے لیسن. جاپان نے بھی لیسن لرن کیا. جاپان نے لیسن یہ لرن کیا کہ جنگیں جو ہیں یہ اچھی چیز نہیں ہیں, معاشیات, اقتصادیات, اس کو آگے بہتر کرنا چاہیے. دے لرن اے لیسن اوور دیئر, اور انہوں نے ایسا ہی کیا. جرمنی کا کہا جا سکتا ہے کہ مجبوراً تھے یا شعوری طور پہ انہوں نے حاصل کیا, لیکن اگر فاتح کے طور پہ کہوں تو میں سمجھتا ہوں فاتح انسانیت تھی. اس کے اندر یقینی طور پہ 3 بڑے جو تھے کمپوننٹ تھے, دیٹ واز دا سوویت یونین, دا UK اور امریکہ, اور ان میں اگر میجر پارٹ ہے تو دیٹ واز دا امریکنز اینڈ دی سوویت یونین جو جنگ سیکنڈ ورلڈ وار کے اندر. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ اسی سیکنڈ ورلڈ وار میں جب ہم امریکہ کو کہتے ہیں کہ فاتح اور فاتح ہونے کے ساتھ ہے, امریکہ اس میں سب سے بڑا مجرم بھی ثابت ہوتا ہے, جبکہ جنگ ختم ہو گئی اور ہیروشیما اور ناگاساکی کے اندر انہوں نے جا کے ایٹم بم گرائے تھے. سر کین وی سے کہ یہ جو جنگ تھی سیکنڈ ورلڈ وار, یہ اتھارٹیرزم اور ورسز یہ امپیریلزم تھا؟ بالکل ایسی ہے سر, اتھارٹیزم یا امپیریلزم ہی ہے, اس کو ایک ہی پیرائے کے اندر ہی ہم لیں گے. ایک طرف برطانیہ وغیرہ, ہنگری, یہ سارے ایک طرف تھے, یہاں بھی بادشاہ تھی, اور دوسری طرف اتھارٹیرین ازم تھا, یعنی ہٹلر تھا. تو یہ جنگ تو ان کے درمیان ہوئی تھی نا. وہ ایسا ہے کہ دیکھیں جو سوچ ہے نا ہٹلر, جس کو ہم نازیزم کہتے ہیں, نازیزم مین بھائی کہ بس ایک بندہ ٹھیک ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میری سارے فالوورز ہونے چاہیے, تابع ہونا چاہیے. یہ سوچ ہے, مائنڈ سیٹ ہے. وہی مائنڈ سیٹ جو کہ آج ہمارے ہمسایہ ملک کو بار بار وہ چین سے نہیں بیٹھنے دے رہا. اور آپ کو پتہ ہے نا کہ ابھی انہوں نے کیا کیا تھا نازی کا, اور اگر ان کے سٹار اور سمبلز دیکھیں تو وہ ان کے ساتھ ہی ملتے ہیں انڈیا والوں کے. اس کے ساتھ پھر ایک دوسری چیز جی, اور پھر ان کی جو دیکھیں کہ جب یہ گیا ہے, مودی صاحب گئے ہیں ادھر اسرائیل کا وزٹ کیا انہوں نے, اور اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ وی آر بردرز. اسرائیل کے ساتھ یہ بھائی بندی کے ساتھ وہ آئے تھے, اور بھائی بندی میں اعلان کیا کہ وی آر اگینسٹ دا مسلم. باقاعدہ طور پہ انہوں نے کہا, آل دو کہ مجھ جیسا آدمی جو سمجھتا ہے کہ انسانیت جو ہے زیادہ عظیم ہے, مذہب کے ساتھ جب بھی ہوگا مذہب ایک کوئی نہ کوئی ایک لائن ڈرا کرتا ہے. اور یہ مودی صاحب نے وہاں پہ جا کے, اور انڈیا کے اندر بھی جو شعور انہوں نے پھیلانے کی کوشش کی ہوئی ہے, اینٹی مسلمز, اینٹی کرسچنز, ہندواتوا کا جو وہ ذکر کرتے ہیں, بار بار کر کے اس کے لیے ذکر کرتے ہیں, یہ میں سمجھتا ہوں یہ وہی سوچ ہے اور وہی نظریہ ہے جو کہ ہٹلر کا نظریہ تھا. لیکن فسطائیت کو نیازی صاحب آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں, ماشاءاللہ آپ کی گہری نظر ہے, تو یہ فسطائیت اور اس سوچ کو تو زندگی میں کبھی کامیابی نہیں ہو سکتی. انسانیت کے ہوتے ہوتے یہ زید ہو, بکر ہو, whosoever ایور از دیئر, اس نے کامیاب تو نہیں ہونا ہے. اور یہی جو فینومینا تھا ہمارے ہمسایہ ابھی جو جنگ لگی ہے انفارچونیٹلی اس کے اندر بھی یہی چیزیں نظر آ رہی ہیں. اگین جو میری بات کو ایک کرتا ہے کہ پاکستان کا کردار اور پاکستانی افواج کا پوزیٹیو کردار, وہ کردار یہی ہے امن اور شانتی کے لیے کہ ہم آج بھی امریکہ اور ایران, امریکہ اکیلا کہنا مطلب یہ ٹھیک نہیں ہوگا, امریکہ اسرائیل کو تو ہم نے لفٹ نہیں کروائی چونکہ وی ڈونٹ ایکسیپٹ اسرائیل کہ اسرائیل کوئی موجود بھی رہ سکتا ہے. امریکہ اور ایران کے درمیان میں جو ہمارا مصالحتی مشن ہے اس کے اندر بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں پاک افواج کو سراہنے کی ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحب میرا سوال ہے کہ یہ جو ہمارا یہ بیان اور مرسوس ہو چکا, ہمیں فتح نصیب ہوئی, وہاں سے لے کے آج تک رشیا کہاں کھڑا ہے؟ دیکھیں رشینز کے لیے ویری پرٹیننٹ کویسچن کہ ایک قوم ایسی جو کہ اس فسطائیت کا شکار رہی اور کلیم کرتے ہیں کہ ہم نے جا کے اس کو فتح کیا اور اس کے اگینسٹ, اور روس کے اندر ایک جو چیز جو 2 سلوگن سر بڑے اہم سمجھے جاتے ہیں کہ دنیا کے اندر امن ہو, اور دوسرا لیٹ دیر شوڈ بی نو وار ان دا ورلڈ, گلوبل امن اور شانتی کی بات کرتے ہیں.
رشیا کے کھڑے ہونے نہ کھڑے ہونے کے لیے آج کل جرنلزم کے اندر بھی یہ بڑی بحث ہے کہ ٹو بی انڈیفرنٹ اور انڈیپینڈنٹ ہونا اور اس کے ساتھ خاموش رہنا، یہ یقینی طور پہ آپ اس کی مدد ہی کرتے ہو. لیکن انڈیا ایک بڑا ملک ہے، ہمیں تسلیم کرنا ہوئے گا. انڈیا کی جو مارکیٹ ہے وہ بڑی مارکیٹ ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ آج کل اقتصادی اور معاشی جو لڑائی ہے یہ سب سے بڑی لڑائی ہے. رشیا کے یا باقی ممالک کے انڈیا کے اندر انٹرسٹ ہیں جن کے ساتھ وہ جا کے حاصل کرتے ہیں. جب پوتن ایگریمنٹس بھی ہیں، پوتن جب ابھی دلی کے دورے کے اوپر گئے تو ان سے پوچھا گیا، بالکل یہی بین سوال پوچھا گیا کہ ہاؤ یو فیل لائک جی پاکستان، مطلب دے وانٹڈ ٹو پوائنٹ اٹ آؤٹ کہ یہ والی. تو پوتن نے ایک بڑی اچھی بات کی جس کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ درست ہے. انہوں نے کہا کہ دنیا کے اندر کوئی خطہ بتائیں جہاں پہ کہ اس وقت امن یا اس طرح سے ہو، بہتر طریقے سے وہ چل رہا ہو. دیر از انریسٹ موجود ہے اس کی دنیا کے اندر خطوں میں، اور انڈیا کے ساتھ ہمارے تعلقات اپنے انڈیا کے تعلقات ہیں، پاکستان کے ساتھ ہمارے اپنے تعلقات ہیں، پاکستان کے ساتھ ہیں. اور اب جانتے ہیں کہ رشیا کے ساتھ ہماری جوائنٹ جو ہے آرمی ایکسرسائز بھی ہوئی ہیں. ہم دہشت گردی کے خلاف ان کے ساتھ پیکٹ کے ساتھ موجود ہیں. ہمارا بارڈر جو انفارچونیٹلی نہیں افغانستان کا، اس کے ساتھ بھی ہمارے ساتھ رشیا کے ساتھ تعلقات بہتری کی طرف جا رہے ہیں، اینڈ وے از پروگریس. اور اس کے پیچھے ایک ہی ہے، وہ انسانیت ہے، دوستی، ہمدردی اور ترقی ہے، جو کہ خلق خدا کی خاطر ہونا چاہیے. جی مہربانی، شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. میاں حبیب صاحب کا بھی شکریہ. ناظرین، یہ جو بیان المرصوص ہے دراصل یہ ہمارے قومی ورثہ بن چکا ہے، اور زندہ قومیں جو ہیں وہ اپنے قومی ورثے کا نہ صرف تحفظ کرتی ہیں بلکہ اس کے لیے ایک عہد تجدید بھی کرتی ہیں. جب کبھی وطن کو، جب کبھی ملک کو تمہاری ضرورت پڑے گی تو پوری قوم جو ہے سیسا پلائی دیوار کی طرح وہ اپنی مسلح افواج کے پیچھے کھڑی ہوگی. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ پھر نئے موضوع کے ساتھ پھر آپ سے ملیں گے. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.